اس 11ویں شریف کی محفل میں قبلہ شاہ صاحب نے کس موضوع پر گفتگو فرمائی اور ان بزرگ کا نعت سن کر نعت خواں کو داد دینے کے منفرد انداز کے ساتھ ساتھ لنگر میں آنے والے مہمانوں کے لیے کیا انتظام کیا گیا، جانیے آگے اس ولاگ میں۔ السلام علیکم، آج میں خوبصورت سی 11ویں شریف کی محفل میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیپ اتار کر ہیلمٹ پہنا اور کیپ کو اپنی پاکٹ میں رکھ کر سفر کی دعا سے سفر کا آغاز کیا اور تقریباً 1 گھنٹے کی رائڈ کے بعد میں PIB کالونی پر آ پہنچا، جہاں بائک کھڑی کر کے میں A1 سینٹر میں داخل ہوا اور یہیں جامع مسجد فیضان اولیاء موجود ہے۔ یہاں پہنچا تو پیارے فروخ بھائی، خلیل بھائی اور دیگر احباب نے مجھے خوش آمدید کہا۔ ماشاءاللہ سے 11ویں شریف کا آغاز ہو چکا تھا اور جناب محمد عظیم قادری صاحب نعت پڑھ رہے تھے۔ بڑی تعداد میں علاقہ مکین اور چاہنے والے اس محفل میں شریک تھے اور اچھی بات یہ کہ مجھے جو پانی دیا گیا وہ پاکستانی برانڈ کا تھا۔ اور آپ میں سے کون کون پاکستانی پروڈکٹ استعمال کرتا ہے کمنٹ کر کے بتا۔ اسی دوران اب معروف سراخا الحاج سید محمد فرقان باپو صاحب تشریف لے آئے، ساتھ ہی محمد عارف اتاری صاحب بھی محفل کا حصہ بنے اور اب ماشاءاللہ سے خوبصورت سی نعت خوانی کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے بعد ایک بزرگ نعت خواں کو اپنے منفرد انداز میں داد دینے لگے اور حضور پاک سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ اسی دوران اب قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اس محفل میں تشریف لے آئے، جن کا تمام ہی نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور مسجد انتظامیہ کی جانب سے بھی شاہ صاحب کو خوش آمدید کہا گیا۔ آپ کے آنے کے بعد جناب وسیم صاحب نے غوث پاک کی خوبصورت سی منقبت پڑھی۔ اس منقبت کے بعد شاہ صاحب کو خصوصی خطاب کے لیے دعوت دی گئی اور آپ نے اولیاء اللہ کے موضوع پر شاندار علمی گفتگو فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں صرف نمازوں کا بیان نہیں کیا، جن کے ذریعے نمازوں کو آگے بڑھایا ان کی عظمت اور شان کا بھی بیان کیا۔ اسی لیے اہل سنت نماز بھی پڑھتے ہیں اور جن کے ذریعے خدا نے دین پہنچایا ہے، ان ہستیوں کا مقام بنایا، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو لہذا تعظیم اور تعلیم یہ دونوں مل جائے تو دین مکمل ہوتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو صرف نماز روزے کے پیچھے چل پڑے اور جن کی عزت اور تکریم اور مقام کرنا تھا اس سے غفلت کر گئے، وہ بھی ناقص۔ اور جو صرف محبت اور تعظیم کے پیچھے چلے جائیں اور عبادات کو چھوڑ دے، اس نے بھی اپنے دین کو ناقص کیا۔ کامل وہ ہے کہ جو نماز روزہ عبادات اور تعلیم کو بھی پکڑ لے اور اللہ کے وہ نیک بندے جن کی شان اور عظمت اور کرامت اللہ نے بتائی ان سے بھی محبت کرے۔ قرآن میں صرف نمازوں کا ذکر نہیں، نبیوں کی شانوں کا بھی ذکر ہے۔ وہ نبیوں کی شانوں کا ذکر اس لیے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، تو لہذا نماز بھی ہم پڑھتے ہیں اور جن کی شانیں بیان ہوئی ہیں ان کی شانوں کو بھی بیان کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ کے خطاب کے بعد آپ نے خصوصی دعا فرمائی اور اس محفل میں دیگر علماء کرام نے بھی شرکت فرمائی۔ دوسری جانب اب لنگر کو تھالوں میں ڈالا جانے لگا اور ماشاءاللہ سے لنگر کثیر تعداد میں بنایا گیا تھا۔ خیر اب صلاۃ و سلام کے بعد تمام احباب لنگر تناول کرنے کے لیے مسجد سے باہر تشریف لے آئے، جس کے بعد تمام ہی نے حلقے بنا لیے۔ بس پھر آنے والے تمام ہی مہمانوں کو اس خوبصورت سے 11ویں شریف کا لنگر پیش کیا جانے لگا۔ دعا کریں اس 11ویں شریف میں جس نے جس طرح بھی حصہ ملایا، اللہ پاک ان تمام کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آپ کے بھائی نے بھی لنگر تناول کرنا شروع کر دیا، جو کہ بہت ہی مزیدار بنا ہوا تھا۔ اور جاتے جاتے اس کیوٹ سے بچے کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ اوکے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔